تاریخ اسلام کی عظیم خواتین میں آج ہم آپ کے سامنے لائے ہیں تاریخ کی وہ عظیم بہن جو جنگ میں بطور طبیبہ اپنے فرائض سر انجام دیتی تھیں، لیکن جب جہاد میں مصروف اپنے بھائی کی دشمنوں کی قید میں خبر سنی تو اپنے نشتر کو تلوار بنا کر میدان عمل میں نکل پڑی۔ اس عظیم خاتون نے اپنے بھائی کی قید کا ایسا انتقام لیا کہ بڑے بڑے مجاہدین اسلام بھی ان کی شجاعت اور ہمت کے نہ صرف معترف ہوئے بلکہ سلام بھی پیش کرنے لگے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی جانب لوٹ چکے تھے۔ حجاز سے خلافت راشدہ کے ماتحت مسلمانوں کے لشکر عظیم فتوحات حاصل کر رہے تھے۔ ایسے ہی ایک مرحلے پر مسلم افواج اپنے وقت کی عالمی سلطنت روم کے خلاف برسر پیکار تھے۔ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان میدان سج چکا تھا۔ دونوں افواج ایک دوسرے پر اپنی پوری طاقت سے ٹوٹ پڑی تھیں۔ ایسے میں مسلمانوں کی صفوں سے ایک گھڑ سوار نوجوان شیروں کی طرح رومیوں کی صفیں چیرتا ہوا، رومیوں کی گردنیں اڑاتا ہوا ان کے لشکر کے قلب تک پہنچ چکا تھا۔ نوجوان کی ہمت اور جرت کو مسلم فوج بھی رشک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سبھی کو گمان تھا کہ رومیوں کے لشکر میں بے خبر کودنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب پانے والے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لیکن مسلم لشکر اس وقت حیران اور ششدر رہ گیا جب اس نے ایک اور مسلم فوج کے دستے کے ساتھ سیدنا خالد بن ولید کو اپنے سامنے پایا۔ خالد بن ولید کی جرت اور عسکری مہارت سے کون واقف نہیں تھا؟ مشرق اور مغرب کے بڑے بڑے سورما ان کے آگے مغلوب ہو جاتے تھے، مگر اس وقت رومیوں کے لشکر میں بغیر کسی خوف کو خاطر میں لائے جنگ لڑنے والے نوجوان کی بہادری کو دیکھ کر خود سیدنا خالد بن ولید بھی حیران تھے کہ یہ کون نوجوان ہے جو سبز رنگ کا کمر بند باندھے، چہرے کو چھپائے رومیوں کی فوج پر قہر خداوندی بن کر برس رہا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید سمیت پورے لشکر کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا کہ رومیوں کی صفوں کو الٹنے والا یہ نوجوان کون ہے؟ کافی دیر تک رومیوں کو خاک اور خون چٹانے کے بعد مسلمانوں نے دیکھا تنہا رومیوں کی صفوں میں گھسنے والا نوجوان تیر لگنے سے زخمی ہو چکا ہے۔ اس کے بدن سے خون رس رہا تھا اور وہ گھائل بدن کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ سیدنا خالد بن ولید یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی سے اس نوجوان کے پاس پہنچے اور سوال کیا، اے بہادر جوان، کون ہو تم؟ عرب کے کون سے جری قبیلے کے شیر ہو؟ تمہاری بہادری نے ہمارے حوصلے اور بلند کر دیے ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید جیسے نامور سپہ سالار کی یہ ساری باتیں سن کر نوجوان کچھ کہے بغیر ہی آگے بڑھ گیا۔ مسلمانوں کے عظیم جرنیل خالد بن ولید نے اسے ٹوکا اور دوبارہ کہا، ایسا کیا معاملہ ہے کہ تجھے اپنی فکر نہیں اور دشمن کے جتھے پر اکیلا حملہ کر رہا ہے اور ہمارے سوالوں کا کوئی جواب بھی نہیں دیتا؟ تب اس نوجوان کی آواز گونجی جس نے سیدنا خالد بن ولید کو ایسی حیرت میں مبتلا کیا جس کا پہلے انہیں کبھی سامنا نہ ہوا تھا، کیونکہ ان کے سوال کے جواب میں جو آواز آئی وہ کسی مرد کی نہیں بلکہ خاتون کی تھی۔ جواب دینے والی نے کہا، امیر محترم، میں خولا ہوں، زرار کی بہن، جس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ اگر وہ شہید ہو گیا تو پھر یقیناً ہماری ملاقات ابدی جنتوں میں ہوگی، اگر وہ زندہ ہے تو پھر وہ ضرور کسی بڑی مشکل میں ہوگا۔ امیر محترم، یہ میری اپنے بھائی سے وہ محبت اور تکلیف کا رشتہ ہے جو مجھے کسی پل سکون سے رہنے نہیں دیتا۔ سیدہ خولا کی اپنے بھائی سے بے پناہ محبت، تڑپ اور اس کے لیے بے خطر رومیوں کے لشکر میں کودنے والی بہن کا جذبہ دیکھ کر دنیا کے سب سے مضبوط راسخ العقیدہ اور سخت جان مجاہدین رو پڑے۔ آخر حضرت زرار کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا کہ ان کی بہن یوں اسلامی لشکر کے ہمراہ تلوار لے کر میدان جہاد میں اتر گئیں؟ اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ صحرائے عرب سے اسلام کا پرچم تھامے مسلم مبلغین پوری دنیا میں اسلام کی دعوت پھیلانے کے مشن کو لے کر نکلے تھے۔
قیصر روم کو بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، لیکن قیصر روم نے مشورے کے بعد ابدی حیات کے اس بہترین پیغام کو جھٹلا دیا اور جنگ کو ترجیح دی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کی دونوں سپر طاقتوں روم اور فارس کی فتح کی پیشگوئی کی۔ اسلام کی دعوت کو جھٹلانے کے بعد مسلم افواج نے روم کے ماتحت شام کا رخ کیا۔ دمشق کے محاصرے کے بعد قیصر روم ہرقل نے طاقت اور گھمنڈ کے نشے میں چور ہو کر اپنے کماندان وردان کی سربراہی میں ایک لشکر روانہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید کو جب اس کی خبر پہنچی تو انہوں نے سیدنا زرار کی سربراہی میں ایک ہراول دستہ روانہ کر کے کہا، جتنی آسانی سے ممکن ہو رومیوں کے دستے کو روکے رکھنا جب تک تمہارے دوسرے ساتھی مدد کو نہ آ جائیں، اور اگر کوئی مشکل پیش آئے تو واپس اپنے پڑاؤ کی جانب لوٹ جانا۔ حضرت زرار کی سربراہی میں جوش جہاد سے لبریز یہ مختصر سا دستہ تیزی سے روانہ ہوا۔ دور پہاڑ کی چوٹی سے انہوں نے رومی فوجیوں کو اترتے دیکھا۔ رومی تعداد میں زیادہ تھے جبکہ حضرت زرار کے مجاہدین تعداد میں کم تھے، لیکن کفار کو اپنے سامنے دیکھ کر حضرت زرار نعرہ تکبیر لگا کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت زرار نے رومیوں کے دستے پر اتنا خوفناک حملہ کیا کہ دستے کا ہمران نام کا ایک کمانڈر ان کی کاری ضرب کے نتیجے میں جہنم واصل ہوا اور حضرت زرار زخمی حالت میں گرفتار ہو گئے۔ رومیوں نے حضرت زرار کو گرفتار کر کے 100 فوجیوں کے قافلے کے ساتھ ہرقل کے پاس روانہ کر دیا۔ حضرت زرار زخمی حالت میں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ آسمان سے سورج آگ برسا رہا تھا۔ رومی ایسی حالت میں ان کو تپتی زمین اور ریت پر گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ ایسی تکلیف دہ حالت میں حضرت زرار درد بھرے لہجے میں یہ اشعار پڑھ رہے تھے، اے مخبر میری قوم اور خولا کو یہ خبر پہنچا دو، میں قید ہوں اور مشکوں میں بندھا ہوا ہوں، ذرا پہنے شام کے بے دین کافر میرے گرد جمع ہیں، اے دل تو غم و حسرت کی وجہ سے مر جا، اے جواں مردی کے آنسو میرے رخسار پر بہہ جا۔ دوسری جانب مسلمانوں کے سپہ سالار خالد بن ولید کو معلوم ہو چکا تھا کہ حضرت زرار کو رومی فوج کا دستہ قید کر کے شام کی طرف لے جا رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے فوراً ہی بہترین جانثار جانبازوں کا دستہ ترتیب دے کر سیدنا زرار کی بازیابی کے لیے روانہ کر دیا۔ دستے کے جانے کی اطلاع پا کر حضرت خولا نے بھی اس کے ساتھ جانے کی اجازت مانگی۔ حضرت خالد بن ولید نے بھائی سے بہن کی محبت اور تڑپ دیکھ کر جانے کی اجازت دے دی۔ ویسے بھی وہ سیدہ خولا کو داد شجاعت دے چکے تھے۔ رومیوں کے قید میں حضرت زرار کے درد بھرے اشعار ابھی ختم ہی ہوئے تھے کہ فضا میں دور سے تکبیر کی صدا بلند ہوئی اور وہ جان گئے کہ اللہ کی مدد قریب آ پہنچی۔ حضرت خولا اس مارکے میں کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے وہ کسی شیرنی کی طرح رومیوں کے جتھے پر حملہ آور ہو گئیں۔ مسلمان اس جذبے اور جانثاری کے ساتھ لڑے کہ کچھ ہی دیر میں رومیوں کا دستہ جہنم کی گھاٹیوں تک پہنچ چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں حضرت خولا اپنے دلیر بھائی کی رسیاں کھول رہی تھیں۔ حضرت خولا جنگوں میں تیمارداری اور مرہم پٹی کے کام سر انجام دیتی تھیں، لیکن جب قدرت نے ان کی اپنے بھائی کی محبت سے امتحان لیا تو حضرت خولا نے تلوار سنبھالی، گھوڑے پر سوار ہوئیں اور کسی دلیر سپاہی کی طرح رومیوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں کہ بڑے بہادر اور جری بھی ان کو دیکھ کر اش اش کر اٹھے۔ حضرت زرار میدان جنگ میں اس قدر بہادری سے لڑتے کہ کبھی اپنا کرتا اتار کر دشمن پر حملہ کرتے، کبھی بغیر ہتھیار میدان جنگ میں اتر جاتے، کبھی تنے تنہا نیزہ تیر اور تلوار لے کر دشمن فوج کے سرداروں کو للکارتے، میدان جنگ میں دشمن کے قلب میں اتر کر کہتے، اے میرے مالک، تیرے دین کی سربلندی کے لیے تیرے ہر دشمن سے لڑوں گا جب تک آخری سانس باقی ہے، خدا کے دشمن مجھے اپنے سامنے پائیں گے۔ ایسے تھے دین اسلام کے بہادر بہن بھائی، جن کی داستان عظیمت پڑھ اور سن کر آج بھی آنکھیں نم اور ایمان تازہ ہو جاتے ہیں۔